اللهم صل على محمد وآل محمد. وفات ان کے لیے اور یہ وفات کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے. وفات ان کے لیے اور یہ وفات کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے. حسین جھولا جھلاتے تھے ان کو یہ کہہ کر، حسین جھولا جھلاتے تھے ان کو یہ کہہ کر، یہ کام آئیں گے زینب تیری رضا کے لیے. علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے. وفات ان کے لیے اور یہ وفات کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے. نہ جانے کس لیے حیدر نے ان کے بازو کے، نہ جانے کس لیے حیدر نے ان کے بازو کے ہزار بوسے گلے سے لگا لگا کے لیے. علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے. وفات ان کے لیے اور یہ وفات کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے. علم کے سائے میں آتے ہی مل گئی صحبت، علم کے سائے میں آتے ہی مل گئی صحبت. ترس رہے تھے کئی دن سے جو شفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے. وفات ان کے لیے اور یہ وفات کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے. یہ ہجر راہ پر چمبیل کا رہنما، یہ ہجر راہ پر چمبیل کا رہنما، سمندروں کے ستاروں کے اور ہوا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے. وفات ان کے لیے اور یہ وفات کے لیے سب علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے. وفات ان کے لیے اور یہ وفات کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے. جری کے پیروں کو چوما ہے روز عاشورا، جری کے پیروں کو چوما ہے روز عاشورا. یہ خوش نصیبی رہے مجھے القمہ کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے. وفات ان کے لیے اور یہ وفات کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو
کربلا کے لیے وفا تھی ان کے لیے اور یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے سکینہ بابوں سے اس نے بھگا دلا دو ہمیں سکینہ بابوں سے اس نے بھگا دلا دو ہمیں ذرا سا کام یہ کر لو فقط چچا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفا تھی کے لیے اور یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے الحمدللہ رب العالمین وعاقبۃ المتقین الصلاۃ والسلام علی حبیب قلوبنا و طبیب ذنوبنا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حسين مني وأنا من الحسين صلوات پروردگار آپ سب کا فرش عذاب آنا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے جو مرادیں جو دعائیں لے کر اس فرش عذاب میں تشریف لائے ہیں پروردگار سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے آپ سب کے مرحومین کی پروردگار درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں پروردگار معصومین علیہ السلام کے روزوں کی زیارت نصیب فرمائے جب دنیا سے چلے جائیں تو ان کی شفاعت نصیب فرمائے اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے ظہور امام زمانہ میں تعظیم کے لیے بآواز بلند صلوات کل جہاں پر میں نے گفتگو چھوڑی تھی چند باتیں جب تک قبلہ صاحب تشریف نہیں لے آتے جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہد کی مکھی کی مثال دیتے ہوئے سرکار فرماتے ہیں کہ مومن کو چاہیے کہ شہد کی مکھی کی طرح ہو جائے حاصل کرے تو وہ بھی پاک و صاف اس سے کسی کو کچھ ملے تو وہ بھی پاک و صاف ایسا ہونا چاہیے مومن کو معاشرے میں کہ اس سے زیادہ بہتر کوئی اور نہ ہو یہ باقاعدہ معصومین علیہ السلام کے ارشادات ملتے ہیں کہ مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی بستی میں 1000 افراد موجود ہوں اور کوئی بندہ ہمارے شیعہ سے زیادہ سخی ہو یا کوئی بندہ ہمارے شیعہ سے زیادہ سچا ہو تو وہ بندہ ہمارا شیعہ نہیں 1000 ہیں تب بھی شیعہ منفرد رہے گا 1,00,000 ہیں تب بھی منفرد رہے گا اگر کہیں پر بہت زیادہ تعداد پائی جائے شیعہ کو تب بھی منفرد رہنا چاہیے عالمی جو ریسرچ کرتے ہیں مختلف ملکوں کے وہ ڈیٹا نکالتے ہیں کہ کس کی معاملات کیسے ہیں کہاں پہ کرپشن زیادہ ہے کہاں پہ چوری زیادہ ہے کہاں پہ جھوٹ زیادہ ہے کہاں پہ خرابیاں ہیں کہاں پہ اچھائیاں ہیں تو اس محکمے نے جو رپورٹ تیار کی کہ اول نمبر پر جو ملک آتا ہے کہ جہاں پر کوئی جھوٹ نہیں بولتا اور کوئی بے ایمانی نہیں کرتا وہ ملک جاپان ہے نہ کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے نہ بے ایمانی کرتا ہے کیا آسان الفاظ میں
اگر کوئی مسلمان سمجھنا چاہے نا، وہاں کے لوگ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں. یہ جو صفت انہوں نے پائی ہے، وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے، وہ محمد رسول اللہ کے قائل نہیں ہے، مگر سیرت ایسی پائی ہے کہ ان کے کردار سے آل محمد کا کردار نظر آتا ہے. وہ کام جو ایک مومن کا ہونا چاہیے تھا، جو شناخت کسی اس ملک نے، جاپان نے اپنے شہریوں کو اپنے ملک کا ترانہ پڑھانے سے پہلے، اپنے ملک کا کلمہ پڑھانے سے پہلے ان کو صادق بھی بنایا ہے، ان کو امین بھی بنایا ہے. نہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ وہ چوری کرتے ہیں، نہ بے ایمانی ہے ان کے اندر. تو وہ چیزیں آج اگر ہم اس دور میں دیکھیں، مولا کا تقاضا یہ ہے کہ یہ پائی جائیں تو ہمارے شیعہ میں پائی جائیں. اب ان میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، کیا وہ زندگی میں کامیاب ہو گئے، سرفراز ہو گئے؟ کیا ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا؟ کیوں جنت کیوں نہ ہو؟ سچ بھی بولتے ہیں، امین بھی ہیں، جھوٹ بھی وہ نہیں بولتے، مگر جو چیز آپ کے پاس ہے وہ ان کے پاس موجود نہیں. اور اس چیز کا تقاضا یہ تھا کہ آپ سے زیادہ نہ کوئی سچا ہوتا، نہ آپ سے زیادہ کوئی امانت دار. آپ کے کاروبار میں اگر آپ ہیں تو سب سے زیادہ قابل اعتبار کاروبار آپ کا ہوتا. دکان ہے تو سب سے بہترین جو وہاں پر سامان ہے وہ آپ کی دکان کی ڈیلنگ جو ہے وہ آپ کی دکان کی ہوتی، کسی اور کی نہ ہوتی. ہمارے پاس وہ سچ نہیں مل رہا، ہمارے پاس وہ ٹھیکیدار نہیں مل رہے. یہاں پر ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں، دین میں کوئی سختی نہیں. یاد رکھیں، یہ غلط تعبیر کیا جاتا ہے اور غلط تشریح کی جاتی ہے اس کی کہ دین میں کوئی جبر نہیں، دین میں کوئی سختی نہیں، دین میں کوئی پوچھ گچھ نہیں. دین میں ہی تو پوچھ گچھ ہے. اب یہاں سے سڑک سے کتنے افراد گزر کے جا رہے ہیں، کسی پہ کوئی جبر نہیں کہ امام بارگاہ کے اندر آئے، کسی پہ کوئی جبر نہیں. کروڑوں ہزاروں لوگ جہاں سے گزر کے جا رہے ہیں گزر رہے ہیں یہاں سے، کوئی موٹر سائیکل پہ، کوئی پیدل، کوئی کار پہ، کوئی کسی کو روک نہیں رہا، منع نہیں کر رہا اور یہ نہیں کہہ رہا کہ اندر آؤ اندر آؤ. کوئی سختی نہیں. جو آنا چاہتا ہے وہ آئے، جو نہیں آنا چاہتا وہ نہ آئے. مگر جب آپ نے آنے کا ارادہ کر لیا ہے نا، اب سب سے پہلے سختی یہ ہے کہ وہاں پہ تلاشی دینی پڑے گی. بلانے میں سختی نہیں. غیر مسلم کے لیے کوئی جبر نہیں، مسلمان کے لیے پوچھ گچھ ہے. اور مومن کو تو خدا نے ایسا چھوڑا ہی نہیں کبھی کہ وہ شتر بے مہار کی طرح پھرے. مومن کے لیے تو پروردگار نے ہر دور میں، ہر وقت میں رہنما بنا کے بھیجے. جن کے لیڈر ہوتے ہیں، جن کے رہنما ہوتے ہیں، جن کے قائد ہوتے ہیں، وہ قائد کے تابع ہوں تب قائد کے فرما بردار شمار کیے جاتے ہیں. اور دوسری مثال جو کل میں گفتگو کرتے ہوئے، یہ تو مومن کی تھی کہ مومن کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، مومن کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اب دوسری مثال جو امام باقر علیہ السلام نے، اللہ صلی اللہ، مولا فرماتے کہ جو حریص انسان ہوتا ہے نا، لالچ کرنے والا انسان، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ریشم کا کیڑا ہوتا ہے. اب مثال یہ، اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے بھی کوئی بہتر مثال ہو سکتی تھی. اگر ہوتی تو امام باقر وہ پیش کرتے. جب معصوم فرما رہے ہیں تو بہت ہی خوبصورت مثال ہے. ریشم کا کیڑا کرتا کیا ہے؟ ریشم کا کیڑا اپنے گرد ریشم کو لپیٹتا رہتا ہے، اپنے گرد لپیٹتا رہتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے.
इसे मैंने लिया है, इसे मैंने बनाया है, उसे इकट्ठा करता रहता है। जितना ज्यादा इकट्ठा करता है उतनी जल्दी उसमें मर जाता है। मौला फरमाते हैं कि जो इंसान के ख्यालात है ना, जो दूसरे की गाड़ी देख के, दूसरे का बंगला देख के, दूसरे के साथ हसद करके जो इसके जहन में खलफिशार पैदा होते हैं, ये उसी रेशम के कीड़े की तरह अपने आप को अपने ख्यालात में घेरता रहता है। हदीस कुदसी माशाल्लाह आप सबने सुनी है, उसका मफहूम जो है वो यही बनता है कि जब परवरदिगार इरशाद फरमाता है कि ए बंदा, एक तेरी ख्वाहिश है और एक मेरी ख्वाहिश है, अगर तू वो करे जो मेरी ख्वाहिश है तो मैं तुझे वो भी अता करूंगा जो तेरी ख्वाहिश है। अगर तू वो करता है जो रब चाहता है तो रब तुझे वो भी देगा जो तेरी ख्वाहिश है, और अगर तू वो चाहे जो फकत तेरी ख्वाहिश है तो परवरदिगार तुझे तेरी ही ख्वाहिश में परेशान कर देगा, और आखिर में होगा वही जो मेरी ख्वाहिश है। कुछ भी कर ले, आखिर में होना वही है जो खुदा चाहता है। इंसान जो दुनिया कमाना लगता है ना, वो फकत दुनिया तक ही महदूद रह जाता है। जो इंसान आखिरत के लिए आमाल करता है, परवरदिगार उसे दुनिया भी अता करता है। ये कभी नहीं होता कि इंसान परवरदिगार की राह में निकला है मामलात करने के लिए, तबलीग दीन के लिए, दीन की तालीम हासिल करने के लिए, और वो दुनिया से ला ताल्लुक हो गया, परवरदिगार उसे दुनिया भी अता करता है। मगर ये जो बात और ये जो नजरिया है कि अब दीन के अंदर जब हम एंटर हो गए हैं, हमने जनाब सरवरे कायनात का कलमा पढ़ा है, खुदा की वहदानियत का इकरार हो गया, और उस वक्त जब जनाब अमीर के पैरोकार बन गए हैं, अब किसी और से महशर में पूछा जाए ना पूछा जाए, मोमिन से जरूर पूछा जाए। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद मुर्दाबाद, मेरा मोहतरम मजमा, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, याद रखें ये शीयत किसी लिबास का नाम नहीं, ये शीयत किसी खास अमल का नाम नहीं, ये शीयत जो है ये इंसानी जहन की सोच का नाम है। ज़हनी एतबार से जब तक इंसान शिया नहीं बनता, ना उसको काला लिबास फायदा देता है, ना उसको किसी और अमल का फायदा होता है। शिया बनना है, शिया बनना है। मासूम इमाम से किसी का मुलाकात हुई तो उस जगह पर सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये अभी क्या कहते हैं, यहाँ पर दरवाजा जो खुलता बंद होता है, मेरी दफा तो खैर है किबला, मैं तो आपका अपना भाई बेटा हूँ, तो मेरा तो कोई मसला नहीं। जब किबला यहाँ पे तशरीफ फरमाओ तो फिर इस दरवाजे की बड़ी पाबंदी करनी चाहिए। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। इस कदर खूबसूरत बयान जो किबला यहाँ पे फरमा रहे हैं ना, ये हमारी छोटी छोटी लापरवाहियों से ना डिस्टर्ब होता है मामला। और फिर इन जैसी जय्यद शख्सियत सामने बैठी हो कि जिनका चेहरा देखना भी इबादत हो, जिनका चेहरा देखना भी इबादत हो, फिर यहाँ पे बैठे हुए का अदब और एहतराम रोज़े खातर रखना चाहिए। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। बस अपने वादे के मुताबिक मैं गुफ्तगू को खत्म करूंगा। सिर्फ ये जो अयाम अब आ गए हैं ना कि पानी खत्म हो चुका है, ख़याम के अंदर अल आतश की सदाएं बुलंद हैं, इतनी बुलंद हैं कि जैसे पिछले दिनों मैंने अर्ज किया कि जब हुर के बेटे ने कहा बाबा पानी पिए, तो उसने कहा बेटा तुझे आवाज नहीं आती अल आतश की?
یہ حسین کے بچے پیاسے بول رہے ہیں، اور پانی کیسے پیے؟ بڑا تاریخ میں ملتا ہے کہ پانی شام غریبہ میں آ گیا تھا، کوئی کہتا ہے آ گیا تھا، کسی نے کہا نہیں ملا تھا۔ میں تو یہ کہتا ہوں اگر آ بھی گیا تھا تو پیا کس نے ہوگا؟ کیا وہ سکینہ پیے گی کہ جس کا چچا پانی لینے گیا؟ کیا وہ سکینہ پیے گی کہ جس کا علی اصغر پیاسا چلا گیا؟ اپنے آپ کو کربلا سے جوڑ لو، اپنے آپ کو کربلا سے منسلک کر لو، کیونکہ زندگی کا مقصد ہی کربلا ہے۔ کربلا سے وابستہ رہو گے، کوئی اور ایسا ثابت کرنے کے لیے ضرورت نہیں رہے گی کہ میں انسان ہوں۔ کربلا سے وابستہ ہو جو، انسانیت خود اندر آ جاتی ہے۔ پروردگار ہمیں اصل ہدف اور مقصد کربلا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔